السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل، سچ اور غلط کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 185، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ روزوں کے متعلق اس سے پہلے آیت نمبر 182 اور 183 کا مطالعہ بھی ہو چکا ہے، اور اس ضمن میں سفر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں جو حدیثوں کا بھی ہم نے الحمدللہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ کافی حدیثیں جو ہے اس میں ہم مطالعہ کیے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں دراصل یہ ہے کہ شہر رمضان الذی، روزے دراصل رمضان مبارک میں اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے منتقل کر کے سماع دنیا کے فرشتوں کو دیا گیا، اور رمضان ہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ اصل میں قرآن مجید کا اپنا ایک فلسفہ اور نظریے انسان اور نظریے کائنات ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانیت کو، صرف مسلمان یا عالم نہیں بلکہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے۔ قرآن مجید اپنا ایک نظام اور فکر اور عمل ہے، اپنا ایک دستور اور قانون زندگی ہے، اپنی ایک دعوت اور انسانیت کے نام پیغام ہے۔ اس کے فلسفے اور نظریے کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگیوں کو اور معاشرے کو ڈھالنے کے لیے، اس کے پیغام اور دعوت کو عام کرنے کے لیے، اس کے نظام کو برپا کرنے کے لیے، قرآن مجید کے نظام کو برپا کرنے کے لیے اس کے دستور اور قانون کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، رولز، ریگولیشن، لاز، شریعت، جو قرآن مجید جو رہنمائی ہم کو دیتا، اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو نافذ کرنا ہے، اس کا مین مقصد ہے۔ قرآن مجید ہم اس لیے پڑھیں تاکہ ہم اس کے پیغام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ قرآن مجید جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہتا ہم اس سے رکیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ چہرہ،
نہ آپ کی چال ڈھال، نہ کچھ اور جسم کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا، بلکہ سوال کرنے والے سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھے؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ اس پر پورا عمل پیرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید اگر تھیوری ہے تو آپ جو ہے پریکٹیکلی اس کو نافذ کر کے بتایا۔ حیرت انگیز طور پر 23 سال کے اندر قرآن مجید کے قانون، قرآن مجید کے احکامات کو آپ نے عرب میں نافذ کر کے بتایا۔ پھر قرآن مجید روزوں کے ذریعے سے صبر، ضبط نفس، ایثار اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزوں سے یہ صفات پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہیں جو قرآن کے نظریے اور نظام کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے روزے رمضان کے مہینے کے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کی عظمت جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک رات شب قدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کا اور روزوں کا تعلق یہ ہے کہ روزے اس مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی دعوت بندگی رب کی دعوت ہے، معروف کا حکم دینا، بھلائیوں کا حکم دینا، کہنا نہیں بلکہ حکم دینا، اور منکر سے روکنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، الہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف مسجد کی حد تک ہی نہیں بلکہ سماج میں، معاشرے میں، تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں اللہ کے احکام کا جو ہے ہم عملی جامہ عمل سے جب ہم اس کو نافذ کریں گے تو اس کا کلمہ بلند ہوگا، اس کے مطابق ہم زندگی اپنی گزاریں گے، اس کے مطابق ہم کاروبار کریں گے، اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں گے تو اس کا کلمہ جو ہے بلند ہوگا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی ہے۔ اس مکمل حیات زندگی کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈھالنا اور اس کو قائم کرنا، پھر حق کی شہادت دینا، دین کو غالب کرنا، دین کو غالب کرنا، ڈومیننٹ کرنا۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا۔ تو اس میں ہماری کیا جد و جہد ہے، کیا ہماری کوشش ہے، کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہم جائزہ ہم لیتے رہنا چاہیے، کنٹینیوس پروسیس سے ہم لیتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد رکھنا جس میں آپ نے کہا کہ یہ دین انشاءاللہ غالب ہوگا، یہ غالب ہونے کے لیے آئے گا، اور غالب کون کریں گے؟ آپ نے پھر آگے کتنی اہم بات بتائی، غالب کرنے والوں کی صفات آپ نے بتائی، وہ غالب کرنے والے جیسے میرے صحابہ کے مانند ہوں گے۔ یعنی دور کیسا فتن والا ہو، خطرناک دور ہونے کے باوجود جب یہ غالب ہوگا، اور وہ غالب ہونے کرنے والوں کی کوالٹیز جو ہے صحابہ کی مانند، کتنی بڑی خوشخبری آپ نے دی۔ تو یہ ہم اس سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس کا غلبہ اگر نہیں ہو رہا، اگر وہ پیچھے ہے، اگر ناکامیاں بھی ہو رہی ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے خلوص کا، اپنے نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے اور ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ غالب ہوگا، نہ بھی ہوا تو کم سے کم ہم اللہ کے ہاں جو ہے عذر تو پیش کر سکتے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی۔ اگر ہم کوشش بھی نہ کریں تو پھر ہم اس کی گرفت میں آئیں گے، اور یہ بھی کہ اگر ہم اس کام
کاہلی، سستی، اور اگر اس دین کے غلبے کے لیے ہماری کوشش انتھک اگر نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، اور پھر وہ لوگ جو ہے اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور اسے غالب کریں گے۔ تو یہ ہے وہ مقصد جو قرآن مجید پر ایمان لانے والی امت کا مقصد اور نصب العین ہے، اور یہ نصب العین خود قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو کیا کر دیا ہے؟ کتاب تلاوت بنا دیا ہے۔ کتاب ہدایت کی بجائے کتاب تلاوت، بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اگر جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے اس پڑھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے تاثیر ڈالے گا، کیسے وہ اثر انداز ہوگی، کیسے وہ ہدایت ملیں گی۔ اللہ جب حکم دیتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، سود کی ممانعت کے تعلق سے، شراب کے اس کے تعلق سے، پروہیبیشن کے تعلق سے، یہ ان احکامات کو گراؤنڈ لیول پر نفاذ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف پڑھ کر ثواب کے لیے آگے، ثواب تو ملے گا، ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو بالکل ملے گا، لیکن اگر ہم پڑھ کر گزر جائیں گے تو پھر وہ مقصد جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے اسے شروعات، اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش، اور جتنا جتنا ہم کرتے جائیں گے ویسا ویسا جو اس بات کو پہنچانے کا بھی جو ہے کام کرتے رہنا چاہیے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا جا رہا، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا انسان کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا، کوئی دوسرا اعتراض نہیں کرتا تھا، جھگڑتے نہیں تھے، فتوے نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا بہترین کانسیپٹ اور فنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں۔ یہ نیکی، حالانکہ ایک نیک کام کے لیے ایک نیک فرض عمل کرتے ہوئے وہ چکرا کر گر گیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو ہے دوسری روایات میں الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ یہ ہے اس ضمن میں ہم نے گزشتہ 167 میں غالباً ہم نے جو ہے کئی احادیث اس ضمن میں دیکھے ہیں، سفر میں اور بیماری کے حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں کر کے۔ عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزے چھوڑا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے
وہ افطار کے لیے کافی ہے۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار ہے، چاہے تو گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ امر کہ اگر کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ علماء کے درمیان مختلف ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ پھر اس کے آگے تفسیر، جو فقرے ان آیات میں 2 بار آئے ہیں وہ یہ ہیں: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے اور بعد میں قضا رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت جب پہلی بار دی گئی تو اس کے ساتھ ایک رخصت اور دی گئی تھی، وہ یہ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ بعد میں یہ دوسری رخصت منسوخ ہو گئی اور صاف فرما دیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی موجود ہو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، مگر پہلی رخصت کو کہیں منسوخ نہ سمجھ لیا جائے، اس لیے اس کو پھر دہرا دیا کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کو اب بھی روزہ نہ رکھنے کی اور بعد میں قضا رکھنے کی رخصت حاصل ہے۔ پھر آگے تھوڑا یعنی یہ بھی اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اس سے ہم آخر میں جو فرمایا گیا کہ اس پر اللہ کی کبریائی، ہاں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انہیں مزید اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا جو قرآن مجید کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانشمند، عقل مند، سمجھدار انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن مجید ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اب ہم تمام جائزہ لیں کس حد تک ہم اس پر چلتے ہیں اور پھر جو ہے دنیا کو کہاں تک ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہم اپنا جائزہ لیں اور ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور مومنوں اور موزوں شکر گزاری ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔